حجن رخصت ہوئی تو اکبری نے غسل کر کے کپڑے بدلے، خوشبو لگائی، میاں کے پلنگ کی چادر اور تکیے کے غلاف بدل دیے، ایک لونگ بسم اللہ کر کے چوٹی میں باندھی اور دوسری لونگ میاں کے تکیے میں رکھ دی۔ محمد عاقل گھر آیا تو دیکھا بی بی صاف ستھری، پلنگ کی چادر بنا کہے بدلی ہوئی، بہت خوش ہوا اور التفات سے باتیں کرنے لگا۔ اکبری نے کہا، دیکھو آج ہم نے ایک چیز مول لی ہے، یہ کہہ کر آزاربند دکھایا۔ محمد عاقل نے کہا، کتنے کا لیا ہے؟ اکبری نے کہا، تم آنکو کتنے کا ہے؟ وہ آزاربند خاص لاہور کا بنا ہوا تھا، نہایت عمدہ، جوڑا چکلا۔ محمد عاقل نے کہا، 2 روپے سے کسی طرح کم نہیں۔ اکبری بولی، 4 آنے کا لیا ہے۔ محمد عاقل نے کہا، سچ کہو۔ اکبری بولی، تمہارے سر کی قسم 4 ہی آنے کا لیا ہے۔ محمد عاقل نے کہا، بہت سستا لیا ہے، کہاں سے مل گیا؟ اکبری بولی، گلی میں ایک نیک بخت حجن آیا کرتی ہے، وہ بیچنے کو لائی تھی، کہتی تھی کسی بیگم کا ہے۔ پھر اکبری نے سرما، ناد علی اور فیروزے کی انگوٹھی دکھائی۔ طمع ایسی چیز ہے کہ سیانہ آدمی بھی دھوکہ کھا جاتا ہے۔ محمد عاقل بھی اپنا فائدہ دیکھ کر خوش ہوا۔ اکبری نے کہا کہ حجن نے وعدہ کیا ہے کہ بیگم کا جو اسباب بکنے کو نکلے گا پہلے میرے پاس لائے گی۔ محمد عاقل نے کہا، اسباب ضرور دیکھنا چاہیے لیکن ہوشیار رہنا، اس بھیس میں کٹنیاں بہت ہوا کرتی ہیں، ایسا نہ ہو مال چوری کا نکلے۔ اکبری نے کہا، خدا خدا کرو، حجن ایسی نہیں ہے۔ محمد عاقل کو چاہیے تھا کہ حجن کے آنے کی ممانعت کرتا اور سب چیزیں اس کو واپس کروا دیتا، لیکن لالچ نے اس کی عقل پہ پردہ ڈال دیا اور وہ اتنی موٹی بات بھی نہ سمجھا کہ 2 روپے کا مال 4 آنے میں کوئی بے وجہ بھی دیتا ہے۔ اگلے دن اکبری نے زلفن کے ہاتھ حجن کو بلا بھیجا۔ وہ آئی تو بتایا کہ لونگوں کا میاں کے مزاج پر بہت اثر پڑا ہے۔ آج وہ حجن کی بیٹی بن گئی اور اسے اپنی ماں بنا لیا۔ آپس کی محبت بڑھتی گئی اور حجن روز آنے لگی۔ چند دن بعد اکبری نے پوچھا، کیوں بھی آج کل بیگم کا کوئی سامان نہیں لاتی؟ حجن نے جانا کہ اس کو چاٹ لگ گئی ہے، بولی، تمہارے ڈھب کی کوئی چیز نکلے تو لاؤں۔ 2-4 دن گزرے تو موتیوں کی ایک جوڑی لائی اور کہا، لو بھی یہ بیگم کی نت کے موتی ہیں، معلوم نہیں 1000 کی جوڑی ہے یا 500 کی۔ پنہ مل جوہری کی دکان پر میں نے دکھائے تو لٹو ہو گیا، 200 روپے میرے پلو میں زبردستی باندھے دیتا تھا۔ یہ موتی میں بیگم سے 50 روپے میں لائی ہوں، تم لے لو، پھر ایسا مال نہ ملے گا۔ اکبری نے کہا، 50 روپے نقد تو میرے پاس نہیں ہے۔ حجن نے کہا، تو کیا ہوا، پونچیاں بیچ کر لے لو، نہیں تو آج یہ بک جائیں گے۔ حجن کی بات سن کر اکبری اپنا زیور کا صندوقچہ اٹھا لائی اور پونچیاں نکال کر حجن کے حوالے کر دیں۔ حجن نے زیور دیکھ کر کہا، اے ہے کیسی بے احتیاطی سے مولی گاجر کی طرح ڈال رکھا ہے، اے بیٹی دگدگی میں ڈورا ڈلواؤ، یہ بالی پتے گلو بند بازو بند سب میلے چکٹ ہو گئے ہیں، ان کو اجلواؤ۔ اکبری نے کہا، کون ڈورا ڈلوائے، کون اجلوائے، ان سے کہتی ہوں تو کہتے ہیں مجھے فرصت نہیں ہے۔ حجن نے کہا، اوئی بیٹی یہ کون سا بڑا کام ہے، لو موتی رہنے دو، میں ابھی ڈورا ڈلوا کے لاتی ہوں، اور جو زیور میلا ہے وہ بھی نکال دو، میں اجلوا دوں۔ زلفن کو ساتھ کر دو، یہ سنار کے پاس بیٹھی رہے گی، میں پٹوے سے ڈورا ڈلوا لاؤں گی۔ اکبری نے زلفن کو آواز دی، وہ آئی تو حجن نے کہا، لڑکی ذرا میرے ساتھ چل، سنار کی دکان پہ بیٹھی رہی ہو۔ گلی سے باہر نکل کر حجن نے رومال کھولا اور زلفن سے کہا، لاؤ دھلوانے کا زیور الگ کر لیں اور ڈورا ڈلوانے کا الگ۔ زیور الگ کرتی ہوئی بولی، ہیں ناک کی کیل کیا ہوئی؟ زلفن نے کہا، اسی پوٹلی میں دیکھو۔ حجن بولی، اے ہائے پاندان کے ڈھکن پر رکھی رہ گئی، ارے زلفن دوڑ کر جا، جلدی سے لے آ، میں یہیں بنیے کی دکان کے آگے بیٹھی ہوں۔ زلفن بھاگی بھاگی آئی اور دروازے سے چلائی، بی بی ناک کا کوکا پاندان کے ڈھکن پہ رہ گیا ہے، جلدی سے دے دو۔ یہ سن کر اکبری کا ماتھا ٹھنکا، زلفن سے بولی، باولی ہوئی ہے، کیسی کیل، میرے پاس کہیں تھی، تو نے دیکھی ہے کبھی؟ ارے کمبخت دوڑ، دیکھ تو حجن کہیں چلی نہ جائے۔ زلفن الٹے پاؤں دوڑی، ادھر ادھر دیکھا، حجن کا کہیں پتہ نہ تھا۔ اکبری سے آ کر کہا، حجن تو نہیں معلوم کہاں غائب ہو گئی، میں بازار تک دیکھ آئی ہوں، نہیں ملی۔
یہ سن کر اکبری رونے پیٹنے لگی۔ ہائے لوگوں، میں لٹ گئی، ارے لوگوں خدا کے لیے دوڑو۔ لوگ موم گھروں کے چھتے تک دوڑے گئے۔ وہاں جا کر معلوم ہوا مہینہ بھر سے کہیں سے آ کر کرائے پہ رہ رہی تھی، ابھی 2-4 دن پہلے مکان چھوڑ کر چلی گئی۔ اب کیا ہو سکتا تھا؟ محمد عاقل نے سنا تو سر پیٹ لیا اور بیوی سے کہا، اری تو گھر کو خاک سیاہ کر کے چھوڑے گی، میں تجھ کو پہلے سے جانتا ہوں۔ اکبری نے کہا، چل دور ہو، اب باتیں بنانے کھڑا ہے، ازاربند دیکھ کر تو نے نہیں کہا تھا کہ بیگم کا اسباب ضرور دیکھ لینا۔ دونوں میاں بیوی میں خوب لڑائی ہوئی، تمام محلہ جمع ہو گیا۔ بات سے بات چلی تو پتہ چلا حجن نے بہت سی عورتوں کا زیور یہ کہہ کر ٹھگ لیا ہے کہ فقیر سے دگنا کرا دوں گی۔ پھر موتیوں کی جوڑی جو سونار کو دکھائی تو 3 پیسے کی نکلی۔ تھانے میں اطلاع ہوئی، لوگوں نے خود ڈھونڈا پر حجن کا سراغ نہ ملا۔ برتن تو پہلے ہی چوری ہو چکے تھے، زیور یوں غارت ہوا۔ اب کپڑوں کا حال سنیے۔ اکبری خانم جب تک ساس کے ساتھ رہیں، وہ نیک وقت 10ویں دن نکال کر دھوپ لگا دیتی تھیں۔ یہ شروع برسات میں الگ ہو گئیں۔ کپڑوں کا صندوق جس کوٹری میں رکھا، جس جگہ رکھا، وہیں رکھا رہا۔ تمام برسات گزر گئی، کوٹری کھول کر دیکھنا نصیب نہ ہوا۔ جاڑے کی آمد پر دھلائی کی ضرورت ہوئی تو صندوق کھولا، دیکھا تو بہت سے کپڑوں کو دیمک چاٹ گئی تھی، بہت سو کو جھینگے نے کتر لیا تھا، غرض کوئی کپڑا سلامت نہیں بچا تھا۔ جب ساس سے جدا ہو کر الگ گھر کیا تھا تو برتن، کپڑا، زیور سب کچھ اس کے پاس موجود تھا۔ چونکہ خانہ داری کا سلیقہ نہیں رکھتی تھی، جلد ہی تمام اسباب خاک میں ملا دیا اور ایک ہی برس میں زیور کے بغیر ہاتھ کان سے ننگی رہ گئی۔ ہم کو اکبری کے اتنے حالات معلوم ہیں کہ لکھنا چاہیں تو 3-4 کتابیں بنیں، مگر اس کا حال دیکھ کر کبھی تو غصہ آتا ہے اور کبھی دل کرتا ہے۔ ہم اس کی چھوٹی بہن اصغری کا حال کیوں نہ بتائیں کہ پڑھنے سننے والوں کا دل خوش ہو جائے۔